بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث مرفوعات میں سے اسم و کانا و اخواتہا کے بارے میں چل رہی ہے۔ اس کا ہم نے زیادہ حصہ کل پڑھ لیا تھا، اور آج کے سبق میں جو ہمارا ہے، ہماری مورد بحث وہ یہ ہے کہ کانا باقی افعال ناقصہ سے جدا ہوتا ہے چند موارد میں، اور انہوں نے وہ مورد بیان فرمائے ہیں کہ وہ 4 مورد ایسے ہیں جن میں کانا باقی افعال ناقصہ سے جدا ہوتا ہے، فرق کرتا ہے۔ پہلا مقام انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ کانا باقی افعال سے جدا ہوتا ہے۔ کانا ایسی 2 چیزوں کے درمیان واقع ہوتا ہے، کانا ایسی 2 چیزوں کے درمیان زیادہ ہوتا ہے جو 2 چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم ہوتی ہیں۔ تاکہ یہ زید کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ زمانہ ماضی پر دلالت کرے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ اکثر و بیشتر ایسا کام ما اور فعل تعجب کے درمیان ہوتا ہے۔ ما اور فعل تعجب کے درمیان کانا زیدہ کا واقع ہونا یہ قیاسی ہے، جیسا کہ انہوں نے مثال دی ہے ما کان آسن الریاض۔ اب دیکھیے ما اور آسن کے درمیان کیا آ گیا ہے؟ کانا آ گیا ہے، جبکہ آسن اور ما جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا مورد انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ کانا باقی افعال ناقصہ سے جدا ہوتا ہے اس بات میں کہ کانا کو کانا کے اسم سمیت کانا کے حذف کرنا جائز ہے ان اور لو شرطیہ کے بعد۔ ان اور لو کیوں؟ آسانی کے لیے، تخفیف کے لیے، جیسا کہ انہوں نے مثال دی ہے ستجازا ان خیرن و ان شرن۔ اس مثال میں ان کے بعد کانا اور اس کا اسم حذف ہے، یعنی اصل میں یہ مثال یوں ہے ان کانا جزاؤک خیرن و ان کانا جزاؤک شرن، یعنی اس طرح ان کے بعد کانا اپنے اسم سمیت معروف ہے۔ اور اسی طرح لو کی مثال انہوں نے دی ہے کہ لا یأمن الدہر ذو بغی ولو ملکن۔ یہ بیٹا لو کے بعد جو ہے کانا اپنے اسم سمیت حذف ہے، اور اس کا اسم کیا ہے؟ اصل میں یوں ہے لو کانا ذو البغی ملکن، یعنی اس مثال میں کانا اپنے اسم سمیت معذوف ہے۔ اور تیسرا مورد جس میں کانا باقی افعال ناقصہ سے جدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کانا پر مقدم ہو نفی، یعنی کانا سے پہلے نفی آ جائے، اس وقت کانا کی خبر کے ساتھ با زیدہ کو لگایا جاتا ہے، بائے زیدہ کو لگایا جاتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے ما کان اللہ بظلام للعبید، بے ظلام جو ہے اس کے اوپر با زیدہ داخل ہو۔
اور چوتھا مقام انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کانا جو ہے، کانا کے مضارع مجزوم، کانا کا جو فعل مضارع ہے اور وہ فعل مضارع کیا ہو، مجزوم ہو، تو اس کے فعل مضارع مجزوم کی نون کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن اس کے حذف کرنے کی انہوں نے 3 شرطیں بیان کی ہیں، یعنی کانا کے مضارع مجزوم کی نون کو حذف کرنا جائز ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ یہ حذف کرنا اس وقت جائز ہے جب اس نون کے بعد حمزہ وصل نہ ہو، جب اس کے بعد حمزہ وصل نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ لگائی ہے کہ اس نون کے بعد ضمیر منصوب بھی نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر وقف بھی نہ ہو رہا ہو، جیسے لم اکو بغین۔ تو یہ بیٹا دیکھیں، پھر بعد میں ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ لم اکو بغین بیٹا جو ہے، یہ اکو فعل مضارع غیر متکلم کا صیغہ ہے کانا یکون سے۔ کانا یکون سے یہ اصل میں تھا اکونو، اصل میں کیا تھا؟ جب لم داخل ہو گئی، یعنی اکون پر کیا داخل ہو گیا؟ لم، آخر کو ساکن کر دیا، رفع جو تھا وہ گر گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ لم اکون۔ کیا بن گیا؟ اب واو اور نون دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے واو کو گرا دیا، تو باقی بچ گیا لم اکن۔ اب نون کو اسی قانون کے مطابق حذف کرنا جائز ہے جو قانون ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ کانا کے مضارع مجزوم کی نون کو حذف کرنا جائز ہے، اسی بنا پر یہاں نون کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو بیٹا آگے پھر انہوں نے کہا ہے کہ لیسا، یہ 3 امور کے ساتھ خاص ہے۔ پہلا امر یہ ہے کہ لیسا کی خبر کے ساتھ باء زائدہ کو لگانا جائز ہے، اور دوسرا مورد انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ لیسا کی خبر کو حذف کرنا جائز ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب لیسا کی خبر اللہ کے ذریعے ٹوٹ رہی ہو اس وقت لیسا کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے، یعنی اس کے عمل کو باطل کر دیا جائے گا۔ یہ آج کے سبق کا ہمارا خلاصہ ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے بیٹا، بِأَيِّ شَيْءٍ تَمْتَازُ کانا عن سائر اخواتہا، کس چیز کے ذریعے کانا باقی افعال ناقصہ سے جدا ہوتا ہے، فرق کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں تمتاز کانا عن سائر اخواتہا بِأَرْبَعَةِ أَمُورٍ، کانا باقی افعال ناقصہ سے جدا ہوتا ہے 4 امور کے ذریعے۔ نمبر 1، تزاد فی الحشو بین الشیئین المتلازمین، ایسی 2 چیزوں کے درمیان کانا زیادہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے لازم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب زیادہ ہوتا کیوں ہے؟ لِتَدُلَّ عَلَى زمان الماضی، تاکہ دلالت کرے زمانہ ماضی پر۔ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہاں؟ بین ما و فعل تعجب قیاساً، ما اور فعل تعجب کے درمیان قیاسی طور پر، جیسے ما کانا آسن الریال، اس مثال میں آپ نے دیکھا ہے کہ ما اور آسن کے درمیان کیا آ گیا؟ کانا زیادہ ہے۔ دوسرا مورد، وَتُوظَفُ جَوَازًا مَعَ اسْمِهَا، کانا کو اسم سمیت حذف کرنا جائز ہے بعد ان واللو الشرطیتین للتخفیف، ان اور لو شرطیہ کے بعد تخفیف کے لیے، یعنی کانا بھی حذف ہوگا اور اس کا
اسم بھی حذف ہوگا اور یہ حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں۔ جیسے مثال ستجازا ان خیرن، یہ اصل میں یوں ہے ان کانا جزاؤک خیرن، کانا اسم سمیت حذف ہے، و ان شرن اسی طرح و ان کانا جزاؤک شرن، یہاں بھی حذف ہو گیا، یعنی ان کے بعد کانا اپنے اسم سمیت حذف ہے، اور وہ اسم اس کا کون ہے؟ کانا جزاؤ کا، جزاؤ اسم اور کانا فعل۔ ولا یأمن الدار ذو بغی ولو ملکن، اس مثال میں دیکھیں کہ لو کے بعد جو ہے کانا اپنے اسم سمیت حذف ہے، اصل میں جو ہے ولو کانا ذو البغی ملکن۔ بیٹا دیکھیں اس میں بہت ہی نصیحت کی بات اور سمجھنے کی بات فرمائی ہے اس مثال میں کہ زمانہ یعنی مفہوم، زمانہ کسی کو معاف نہیں کرتا، کسی ظالم کو، کسی بغاوت کو کرنے والے کو، کسی سرکش کو زمانہ معاف نہیں کرتا، امان نہیں دیتا۔ ولو ملکن، یعنی اگرچہ وہ بادشاہی کیوں نہ ہو، ظلم کرنے والا اگرچہ بادشاہی کیوں نہ ہو، زمانہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو اس لو کے بعد جو ہے کانا اپنے اسم سمیت حذف ہے۔ تیسرا مورد تزاد الباء فی خبرها اذا تقدمها نفی، جب کانا سے پہلے نفی آ جائے اس وقت کانا کی خبر کے ساتھ با زیادہ لگائی جاتی ہے، جیسے ما کان اللہ بظلام للعبید، اس مثال میں آپ دیکھیں کانا فعل ناقص ہے، اس سے پہلے ما نفی کی آ گئی، اللہ اس کا اسم ہے، اور ظلام جو کانا کی خبر ہے اس پر با جو ہے یہ بائے زیادہ ہے۔ کیا سمجھ آ گئی؟ توجہ کریں۔ نون و مضارع حل مجزوم، کانا کے مضارع مجزوم کی نون کو، کانا کے مضارع مجزوم کی نون کو توظف جوازن، حذف کرنا جائز ہے، اذا لم یکن بعدها حمزۃ، جب اس نون کے بعد حمزہ وصل نہ ہو، بس سمجھ آ گئی؟ جب اس کے بعد حمزہ وصل نہ ہو۔ ولا ضمیر نصب، اور ضمیر منصوب بھی اس کے بعد نہ ہو، ولا موقوفا علیہ، اور اس نون پر وقف بھی نہ کیا جائے، اس وقت اس نون کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے لم اکو باغیان، اس مثال میں سمجھ آ گئی، پہلے سمجھا چکا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں اگر نون کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر بھی نون کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اگر نون کے بعد ضمیر منصوب آ جائے تو پھر بھی حذف کرنا جائز نہیں ہے، اگر اس پر وقف ہو رہا ہو پھر بھی اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ فوائد توظف کانا مع معمولہا بعد ان فی قولہم، کانا اپنے دونوں معمولوں کے ساتھ حذف ہوگا ان کے بعد، کس کے بعد؟ فی قولہم، اس قول میں، علماء کے اس قول میں کانا اسم اور خبر سمیت حذف ہے، بات سمجھ آ گئی؟ توظف کانا مع معمولہا، کانا اپنے دونوں معمولوں کے ساتھ یعنی اسم اور خبر کے ساتھ حذف ہے، کس کے بعد؟ ان کے بعد، فی قولہم، اس قول میں، جیسے افعل ھذا اما لا۔ اب دیکھیں بیٹا یہ وضاحت کر رہے ہیں، کیا وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان کے بعد کانا دونوں معمولوں کے ساتھ حذف ہے، اس مثال میں تو ہمیں ان نظر نہیں آ رہا، وہ ان کہاں ہے اور کیسے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی تھوڑی وضاحت فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اے ان کنت لا تفعل غیرہ،
اصل میں یوں عبارت ہے ان قلتا کنتا لا تفعل غیرہ. اب کہتے ہیں بیٹا دیکھیں فما عوض ان، پس اس مثال میں جو ما ہے یہ کس کے بدلے میں ہے؟ کانا کے بدلے میں ہے. اور لا جو ہے یہ لا نافیہ ہے کس کے لیے؟ خبر کے لیے. یہ لا خبر کی نفی کرنے والی ہے. تو یہ بیٹا جو اما لکھا کھڑا ہے نا، اما، یہ اصل میں تھا ان ما. یہ اصل میں کیا تھا؟ ان ما. نون کا میم میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا اما. اس مثال میں ان کے بعد یعنی اصل میں یوں ہے ان کنتا، ان کنتا، یہ کانا کے بدلے میں کیا ہے؟ ما آئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیں بیٹا وَتُوظَفُ وَحْدُهَا وجوباً بعد عن المصدریت، اور فقط کانا کو حذف کرنا واجب ہے، یعنی واجبی طور پر حذف کیا جائے گا ان مصدریہ کے بعد. کس کے بعد؟ ان مصدریہ کے بعد معوضاً عنہا بماء زیدت، اور اس ان کانا کے بدلے میں کیا لگائیں گے؟ ماء زیدہ. ماء زیدہ کو کانا کا عوض قرار دیتے ہوئے ان مصدریہ کے بعد کانا کو حذف کرنا واجب. وَيَبْقِي اسمہا وخبرہا، اور کانا کے اسم اور خبر کو باقی رکھا جائے گا. کانا کو حذف کیا جائے گا، اسم اور خبر باقی ہوگی. جیسے اما انتا راضین رضو، اما انتا راضین رضو. یہ بیٹا دیکھیں یہ ان، اما جو ہے نا یہ اصل میں ہے ان، اور ما جو ہے کانا کے بدلے میں آئیے دیکھیں وضاحت کرتے ہیں. وقد علل النحاة ذالک، تحقیق علماء نے اس کی علت بیان کی ہے. علماء نے اس کی کہ یہاں کانا کیسے حذف ہوا ہے؟ بقولہم، اپنے اس قول کے ذریعے. علماء نے اس کی علت بیان کی ہے اپنے اس قول کے ساتھ. کیا کیسے بیان فرمایا ہے؟ انا اصلہ، وہ فرماتے کہ یہ مثال اصل میں اس طرح ہے لأن کنت راضیا، اصل میں کیا ہے؟ لأن کنت راضیا فحذفت لام التعلیل من ان، پس ان کے شروع سے لام تعلیل کو حذف کر دیا گیا. لأن یہ لام جو شروع میں ہے اس کو حذف کر دیا گیا. اللہ کیا سے حذف کیا، اور اس کو یہ حذف کرنا قیاسی تھا. قیاسی طور پر ثم پھر حذفت کانا للاختصار، اس کے بعد کانا کو حذف کیا گیا اختصار کے لیے. کیوں؟ وزیدت ما عوضا منہا، اور ما کو زیادہ کیا گیا، یعنی ما زیادہ کو لگایا گیا اس کانا کے عوض میں. اب کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ ما اس کے کانا کے بدلے میں آ گئی، تو وہ ضمیر کدھر سے آئی؟ یہ جو ضمیر آئی کھڑی ہے، تو یہ کہتے ہیں فن فصل الضمیر، پس ضمیر منفصل لگا دی گئی. پس ضمیر کون سی ضمیر؟ الذی ہوگا اسم کانا، وہ ضمیر جو کانا کا اسم تھی. کیوں؟ لعدم استقلال متصلا، کیونکہ ضمیر متصل جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، کیونکہ ضمیر متصل اکیلی استعمال نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے اس کی جگہ پر ضمیر منفصل کو لگا دیا. ٹھیک ہو گیا. وَأُدْغِمَتْ نُونُ أَنْ بِمِيمِ مَا، پھر ان کی نون کا ما کی میم کے ساتھ ادغام کر دیا لِتَقَارُبِهِمَا فِي الْمَخْرَجِ، کیونکہ یہ مخرج میں ایک دوسرے کی قریب قریب ہے. فَصَارَتْ، پس بن گیا
اما انتا کما رأیتا، جیسے کہ آپ نے اوپر دیکھا ہے۔ اگلا سوال ہے بیٹا، بِأَيِّ شَيْءٍ تختص لیسا، لیسا کس چیز کے ساتھ خاص ہے؟ لیسا یہ کہتے ہیں تختص لیسا بثلاثت امور، لیسا مختص ہے 3 امور کے ساتھ۔ نمبر 1 زیادت الباء فی خبر یا جوازن، لیسا کی خبر کے ساتھ با زیادہ کو لگانا جائز ہے۔ لیس اللہ بظلام للعبید، اب دیکھیں اللہ لیسا کا اسم ہے اور ظلام اس کی خبر ہے، اور اس کے ساتھ جو با آئی یہ با زیادہ ہے۔ اور دوسرا مورد حذف خبرہا، لیسا کی خبر کو حذف کیا جائے گا۔ قال الجہل فی قلبہ لیسا الہ، دیکھ اس مثال میں لیسا فعل ناقص، الہ اس کا اسم ہے، اور اس مثال میں اس کی خبر کو حذف کیا گیا ہے، جو کہ خبر اصل میں یوں ہے لیسا الہ موجودن، لہذا اس مثال میں کیا حذف ہوا ہے؟ خبر جو کہ موجود ہے۔ بطلان عملہا، اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، لیسا کا عمل باطل ہو جاتا ہے کب؟ اذن تقضا خبر ہو، جب اس کی خبر ٹوٹ رہی ہو، کس کے ذریعے؟ اللہ کے ذریعے، یعنی مطلب یہ ہے جب لیسا کی نفی ختم ہو رہی ہو، ٹوٹ رہی ہو، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اس وقت اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے لیسا الطیب الا المسک، لیسا الطیب الا المسک، یہاں اس کی خبر اللہ کے ذریعے ٹوٹ رہی ہے، طیب اس کا اسم ہے، المسک اس کی خبر ہے، لہذا اب یہ عمل نہیں کر رہا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔